انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مساورت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال ہے۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہرنا ہوا لیکن واقعہ اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے غلایت شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال یہ سن 60 ہجری۔ اب سوال پیدا ہوا کہ وہ ولی عہدی کی بیعت اب بیعت خلافت میں منتقل ہو جائے گا۔ لہذا پھر یہ ہوا کہ سب لوگوں سے، سب گورنروں کو لکھ دیا گیا تمام صوبوں کے اندر کہ اپنے اپنے لوگوں سے بیعت لے لو۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں کوئی ریفرنڈم نہیں ہوتا تھا، کوئی ووٹ نہیں ہوتے تھے کہ اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی تھی، ایک ایک شخص سے رائے لینا نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس وقت کی جمہوریت یہ تھی اور شورائیت یہ تھی کہ ڈفرنٹ کلینز ہیں، ڈفرنٹ فیملیز ہیں، ڈفرنٹ ٹرائبس ہیں، ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ، ان کے اہم لوگ بیعت کر لیں تو گویا کہ سب کی بیعت ہو گئی۔ کوئی قبائلی نظام تھا اور اس میں یہ نہیں تھا نظام کے ووٹ بنے ہوئے ہو اور اس کی پرچیاں ڈالی جا رہی ہو۔ تو تمام عالم اسلام نے گویا کہ بیعت قبول کر لی اب یزید کی بحیثیت خلیفہ۔ اب وہ جو 5 آدمی تھے ان میں سے ایک فوت ہو چکے تھے، حضرت عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں فوت ہو گئے، لیکن باقی 4 رہ گئے۔ ان 4 کو نوٹ کیجئے، یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے جس پر میں اب گفتگو کرنا ہوں۔ ان 4 میں کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، عمر میں سب سے بڑے وہ، اور ان کی شان یہ ہے کہ انہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، امت کے سب سے بڑے عالم اور قرآن مجید کے وہ سب سے پہلے مفسر ہیں۔ اصل جو جتنی بھی تفسیری روایات ہمیں ملتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں سے، تابعین سے، لہذا ان کا بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کا مقام بھی آپ کو معلوم ہے، حدیثوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عبداللہ ابن عمر سے ملی، اور اس کو سلسلۃ الذہب کی پہلی کڑی کہا جاتا ہے۔ روایت حدیث میں جو سلسلہ زنجیر ہے اس کا آغاز حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ایک طرف یہ دونوں ہو گئے، ان دونوں کی رائے کیا ہوئی؟ اگرچہ کام غلط ہوا ہے، یہ اس طریقے سے قیصر و کسریٰ کی روایت پر عمل کرنا غلط، لیکن یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے باہمی جنگ و جدال ہو، خوریزی ہو، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں اور فتنہ و فساد پیدا کر دیا۔ لہذا انہوں نے یزید کی بیعت کر لی۔ 2 حضرات رہ گئے، یہ نسبتاً نوجوان ہیں، ان دونوں کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی۔ ہجرت کے بعد پہلا بچہ جو مہاجرین میں پیدا ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر ہے، بلکہ کچھ عرصے تک مہاجرین میں جب کوئی پیدائش نہیں ہوئی تو وہ مکے مدینہ کے منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہاں کے کمزور ہو گئے، نامرد ہو گئے، ان کی اولاد اکلے کی نہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے، حضرت عائشہ صدیقہ کے ہمشیرہ حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر، اور زبیر بہت شجاع، بہت ہی بہادر انسان تھا۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے اندر بھی وہی کیفیات تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، اس غلطی کو ہم برداشت نہیں، خوریزی ہوتی ہے تو ہو، لیکن ہم اسلامی نظام کو نیچے اترتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ جیسے کبھی حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا ایبدل الدین وانا حی، یا دین میں ترمیم اور تنسیخ کر دی جائے گی، دین کو بدل دیا جائے گا، دین میں تحریف کر دی جائے گی، جبکہ میں ابھی زندہ ہوں، میں جیتے جی یہ نہیں ہونے دوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی رائے ہوئی we have to challenge، ہم مقابلہ کریں گے، اب اسے پیسively قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑ کر مکے جا کر حرم کے اندر بنا دیا۔ یہی معاملہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ بھی نہایت شجاع، نہایت جری، نہایت بہادر۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط قیصر و کسریٰ کی روایت جو شروع ہو رہی ہے اسے ہم نے ریزسٹ کرنا ہے اور اس سے ہم آگے نہیں چلیں۔ تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مسابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ ہرنا ہوا میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک، اب ان کو یہ کہ میں مطلب یہ کہ اگر میں ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہوں، جو کہ اس وقت سامنے موجود تھے، کہ یزید کی بیعت تمہارے ہاتھ پر کرتا ہوں، تو گویا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے قتل کیا۔ اصل قاتلان کوفی، وہی سبائی۔ البتہ یہ ہے کہ اس واقعے کی جو یادگار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے مسلمانوں میں سے ایک گروہ کے دل میں قربانی اور شہادت کا جذبہ بہت پیدا کیا، اس میں کوئی شک۔ اور جس طریقے سے کہ عاشورہ محرم میں یاد منائی جاتی ہے، جس طریقے سے اس نے اہل تشیع کے اندر قربانی کا جذبہ بے انتہا پیدا کیا۔ کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ ہرہ بھی ہوا، جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ ہے۔ بنو امیہ کی تاریخ ہے جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینہ کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی
اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کر لیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یا جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو. اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا. تو کاٹ کھانے والی ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات ہیں. عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی. پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے. پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے. پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہوگی، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی. البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو. صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے. حضرت حسن کی اولاد میں، پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور. کسی نے ضمانت نہیں کی. جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اور تزکیہ کر رہے تھے. کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کی. نوٹ کر لیجیے اس بات. پھر میں نے عرض کیا کہ جہاں تک خلفاء ثلاثہ کی شہادت کا اور شہادت حسین یا سانحہ کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تعلق ہے، اصل میں اس کو نہیں سمجھ سکتے لوگ جب تک کہ ریولوشن اور کاؤنٹر ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے. جب کسی ملک میں کسی خطہ ارضی میں کوئی انقلابی تحریک چل رہی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ابتدا میں تو انقلابی لوگ چند ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، ان سے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن کشاکش کے دوران ایک وقت آ جاتا ہے کہ پھر جو مخالف انقلاب ہے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہماری پیش نہیں جا رہی، اب ہمارا بس نہیں چلے گا، لہذا سر جھکا دو. اسے پنجابی محاورے میں کہا جاتا نیوی پاؤ، اس وقت کو گزارو. اب اس کے بعد پھر کوئی موقع ملا تو دیکھیں گے کہ اس انقلاب کو ہم انڈو کر سکیں، کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس. یہ اصل میں فلسفہ سمجھ میں نہ آئے اور ریولوشن کا فلسفہ سمجھ میں نہ آئے تو سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی. منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے تو سیرت کا وہ تجزیہ آپ کے سامنے آئے گا جو آپ کی آنکھیں کھول دے گا کہ سیرت کو ہم کیا سمجھتے رہے اور سیرت اصل میں ہے کیا. بہرحال یہ کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس تھی کہ جب عرب میں حضور کو فیصلہ کن قوت حاصل ہو تو جو بھی مخالفین تھے انہوں نے سر جھکا لیا، سرنڈر کیا، اسلام لے آئے، گویا کہ چھپ گئے اسلام کے لبادے میں. لیکن وہ تھے اسی طاق میں کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر ہم اس نظام کو لہوبالا کر دیں، تلپٹ کر دیں. یہ رد عمل سب سے پہلے خود عرب کے اندر پیدا ہوا. انہیں مشرکین عرب کو جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئی ہے جن میں الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اب کسی مشرک قبیلے سے کوئی معاہدہ اللہ کا اور اس کے رسول کا نہیں ہوگا، تمہیں 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا. یہ بہت سخت آیات ہے قرآن کی، سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ اس آپ کو معلوم ہے کہ مصحف میں یہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی بھی آپ کو دلالات. باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. تو کیا وجہ ہے یہاں کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ یہ صورت پر تلوار ہاتھ میں لے کر اتری ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے 2 اسماء ہیں، الرحمن الرحیم. یہ گویا کہ اس سے متضاد صورتحال ہے کہ اب تمہارے لیے آخری موقع ہے، یا ایمان لے آؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ. اس میں ایک تیسری گنجائش خود بخود نکلتی تھی، یا یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، اور ایسا بہت سے لوگوں نے کیا گیا، لیکن اکثر لوگوں نے گردن جھکائی. لیکن رد عمل ظاہر ہوا. ایک تو مرتدین کھڑے ہو گئے جنہوں نے نئی نبوتوں کو مان لی، ایک مانعین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے کہ ہم زکوٰۃ تمہیں نہیں دیں گے. یہ رد عمل تھا مشرک عرب کا، مشرکین عرب کا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر فضائی کا یہ بڑا اہم باب ہے. ود این آئرن فسٹ، حالانکہ وہ بہت رقیق القلب، کمزور ضعیف الجسہ انسان تھے، لیکن یہ کہ عظیمت وہ ہے ہمالا جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوئی ہے. ود این آئرن فسٹ انہوں نے ان ساری جو رد عمل کی جو تحریکیں تھی انہیں کچھ نہیں کر رہا، اور پھر پورے عرب کو گویا کہ اثر نو اس میں اسلام کے نظام کو کنسولیڈیٹ کر کے حضرت عمر کے حوالے کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی اس میں سلطنت روما جو ہے، جو اس وقت کی 2 سپر پاورز تھی، سلطنت روما قیصر روم، ہیرقلیس ہرقل تھا اس وقت کا جو رومی جو قیصر روم تھا، حکمران تھا، شہنشاہ تھا، اور دوسری طرف ایرانی مملکت تھی، خسرو پرویز تھا.
لیکن یہ کہ عیسائیت کے ساتھ اسلام کا اس طرح کا تصادم نہیں ہوا تھا حضور کے زمانے میں، بلکہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسلمانوں کو پناہ دی تھی۔ مقوقس پیٹریارک جو تھے اس کے الیگزینڈریا کے، انہوں نے حضور کے جو نامہ مبارک گیا تھا اس کا بہت اکرام کیا، تکریم کی، تحفے بھیجے حضور کی خدمت میں۔ ہرقل نے بھی کوشش کی تھی کسی طریقے سے، جیسے کوئی 250 برس پہلے یا 300 برس پہلے، 300 برس پہلے جیسے کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور ساری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، لہذا اس کی سلطنت باقی رہی، اس کی حکومت باقی رہی۔ اسی طرح ہم سب مسلمان ہو جائیں، لیکن اس میں وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن یہ کہ کوئی اس نے کنفرنٹیشن نہیں کی حضور سے۔ البتہ ایران کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے پخچے اٹھے، اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، حضور نے فرمایا جب اطلاع ملی کہ اس نے اپنی سلطنت کو چاک کر دیا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے۔ بہرحال وہاں رد عمل شدید تھا، اور ایرانی جان لیجئے کہ ان کے اندر بہت اسٹرانگ نیشنلزم ہے، آج بھی ہے اسٹرانگ نیشنلزم، لہذا ان کے ہاں رد عمل شدید تھا۔ ان کی تو سلطنت ختم ہو گئی، نسیب منسیہ ہو گئی، وجود نہیں رہا۔ لہذا وہاں سے جو کاؤنٹر ریولوشن شروع ہوا ہے وہ پھر ہرمزان جو ایک بہت بڑا جرنیل تھا، اس نے بڑی عیاری کے ساتھ اپنی جان بچائی تھی۔ یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ وہ یعنی کنڈمڈ تھا اسلامی حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ وہ جہاں بھی پایا جائے اس کو قتل کرنا ہے۔ حضرت عمر کی عدالت میں لا کے پیش کیا گیا، حضرت عمر نے کہا یہ واجب قتل ہے، قتل کر دو۔ اس نے کہا اچھا مجھے ذرا پانی پلا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے پانی لاؤ، پانی دے، پانی کا کٹورا کرے، مجھے پہلے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ہمارا وعدہ تھا۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا پانی کا، کرو مجھے قتل کیسے کرو گے، میں نے وہ پانی تو نہیں پیا، اس سے اپنے آپ کو بچایا۔ بہرحال آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر کو اس عذر کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہرحال ان کی اپنی مروت و شرافت تھی کہ اپنے وعدے کا پاس کیا۔ اس کی سازش سے ابو لولو فیروز اس نے حضرت عمر کو شہید کیا۔ یہ گویا کہ دوسری کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ ساری چکی جو چل رہی ہے، جیسے چکی کی کلی ہوتی ہے، وہ کلی جگہ سے ہٹ جائے تو چکی کس چلے گی؟ یہی بات حضرت علی نے فرمائی تھی حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب شام کے محاذ پر کچھ پسپائی سی ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے ارادہ کیا میں خود جاؤں گا محاذ پر اور کمانڈ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین آپ مت جائیں، چکی اسی وقت تک چلتی ہے جب تک کہ کلی گڑی ہوئی، آپ کلی ہے اس وقت اس نظام کی جس کے گرد یہ اسلام کی چکی گھوم رہی ہے، آپ مت چلیں۔ لہذا حضرت عمر نے ان کی بات مانی، اس قدر صاحب مشورہ تھا جو کیا تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عمر ہی کے بل پر چل رہا ہے یہ سب کچھ، لہذا عمر کو بیچ سے ہٹا دینے سب بیٹھ جائے گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ کی بنائی ہوئی عمارت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزور نہیں تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عثمان کا انتخاب ہوا، اور حضرت عثمان کے بھی 10 سال پہلے جو ہے وہ بالکل حضرت عمر کی جو دور خلافت ہے اس کے بالکل مشابہ ہے، مماثلی۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا ہے کہ سارے 12 سال شاید فتنہ ہی فتنہ رہا، فساد ہی فساد رہا، دنگا رہا، لڑائی رہی۔ نہیں 10 سال پورا امن، اور جس طریقے سے فتوحات کا سیلاب حضرت عمر کے زمانے میں جا رہا تھا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے 10 سالوں کے دوران گیا۔ یہ آخری 2 سالوں میں ایک فتنہ اٹھا ہے، یہ فتنہ کیا ہے اس کو سمجھ۔ مذاہب کی ہے 2-3 سے کنفرنٹیشن ہوئی تھی، ایک تو یہ کہ مملکتوں میں سے مملکت ہرقل، مملکت ایران، رومی سلطنت کی 2 ٹانگیں مسلمانوں نے توڑ دی، شمالی افریقہ سے نکال دیا، مغربی ایشیا سے نکال دیا، لیکن یورپ میں وہ قائم تھا، اس کی سلطنت تھی لیکن ایرانی سلطنت کا بالکل کیا پاجا ہو گیا، ختم۔ اسی طریقے سے 3 مذاہب سے کنفرنٹیشن ہوئی، مشرکین عرب سے، اس کا میں بیان کر چکا ہوں، ان کا پہلا وار حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ہو گیا۔ دوسرے جو عیسائیوں کا معاملہ تھا ان سے بھی کوئی تصادم نہیں ہوا حضور کے حیات طیبہ کی طرح، لیکن جو یہودیت بطور مذہب، اس کو ظاہر بات ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کیا تھا، کم سے کم جزیرہ نما عرب سے۔ مدینے میں 3 قبیلے تھے جو اپنی غداری کی وجہ سے اور اپنی صلح کو توڑنے کے جرم کی پاداش میں 2 نکالے گئے، اور تیسرا جو ہے اس کے تمام جو بھی جو جوان افراد تھے انہیں قتل کیا گیا۔ پھر خیبر پر حملہ کیا گیا اور خیبر کو جو ہے فتح کیا گیا، وہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، اور جو مدینے سے نکالے گئے تھے وہ بھی وہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ اس اعتبار سے، اور پھر یہودی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اللہ کی طرف سے دنیا میں جو نمائندہ جو ہے امت وہ ہم ہے، اب انہیں معزول کر کے امت محمد کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا وہ بہت زیادہ جو سمجھیے ایگریوڈ، سب سے زیادہ
جن کو غزل پہنچا ہے حضور کے دست مبارک سے، وہ یہودی تھے۔ لہذا ان کا جو رد عمل آیا ہے وہ ہے جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، حضرت حسین شہید۔ اب اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے، یہ جو رد عمل ہے یہ ایک شخص کے ذریعے سے آیا، اور اسی لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خواب خوابی کہانی ہے، کیا ایک آدمی اتنا بڑا کام کر سکتا ہے؟ عبداللہ ابن سبا ایک یہودی جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حضرت عثمان کے عہد خلافت میں مدینے میں آ گیا، ٹھیک، اس کے بارے میں تو میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن ایک شخص کیا کچھ کر سکتا ہے اس کی مثال میں دے دوں آپ کو۔ پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے پورے دین کو ایک شخص نے ختم کر دیا، سینٹ پال جسے دنیا جانتی ہے، جس کے نام توحید کو تثلیث میں بدل دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تلقین کر کے گئے، توحید ختم، تثلیث حاصل، جس میں پہلے باپ ماں اور بیٹا تھے، اس کے بعد باپ بیٹا اور روح القدس ہو گئے، تثلیث۔ نمبر 2، شریعت موسوی کو ساقط کر دی، لہذا اب پالزم جو ہے، کرسچینٹی نہیں رہی، وہ حضرت عیسیٰ کو کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، نافذ رہے گی، ساقط کر دی۔ نمبر 3، اس نے عیسائیت کے دائرہ تبلیغ کو وسیع کر دیا، جنٹائلز یا گوئلز کے اندر بھی، غیر یہودیوں میں، حالانکہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں صرف یہودیوں سے خطاب کرنا ہے، اور میں صرف عیسائی کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا۔ اب آپ دیکھیے حضرت مسیح کے فوراً بعد اور حضرت مسیح کی زندگی کے دوران جب تک کہ وہ موجود تھے، وہ بدترین دشمن تھا حضرت مسیح علیہ السلام کا، بعد میں لبادہ اوڑھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ ہی سے ایک اور روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فی الشمس، انسانوں کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے، ہر روز جو طلوع ہوتا ہے تو ہر جوڑ کا صدقہ۔ یہ انگلی کا جوڑ اگر لاک ہو جاتا، آج صبح آپ اٹھتے ہو یہ لاک نہیں تو کیا ہوتا، گھٹنا لاک ہو جاتا، کونی لاک ہو جاتا ہے۔ صبح کو انسان اٹھے کہ میں بھلا چل رہا ہوں، کل یوم تطلع فی الشمس، ہر دن جس میں کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے اس میں ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب۔ اس کو شیخ سعدی نے بہت عمدگی سے کہا ہے، ہر سانس جب انسان کے اندر جاتا ہے موجب تقویت ہوتا ہے، وہ آکسیجن گئی قوت ملی، اسی کو برن کریں گے انرجی ملے گی، سانس باہر نکلتا ہے یہ صفائی کا ذریعہ بنتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اور بہت سی چیزیں نکل گئی، بس ہر نفس 2 شکر واجب، بس ہر سانس پر 2 مرتبہ شکر کرنا چاہیے۔ ہر سانس اندر گیا موجب تقویت، باہر بنا موجب تنقیح، لہذا پس ہر نفس 2 شکر واجب۔ تقریباً اسی طرح کا یہ معاملہ ہے، لیکن اب یہ کیسے صدقے ہوں گے؟ اس صدقے ہی کی جیسے کہ پہلے آ چکا ہے اسی کی یہ تعریف میں ہے۔ فَعَدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، 2 آدمیوں کے درمیان عدل کراؤ، فیصلہ کرا دو عدل کے ساتھ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اور تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، اور تم مدد کرو کسی انسان کی اس کی سواری کے معاملے میں کہ اسے اس پر چڑھنے میں مدد دو، یا یہ کہ اس کی کوئی چیز اس کا سامان نیچے سے اٹھا کے پکڑا دو، اونٹ پر سوار ہو گیا ہے اب فیتے سے سامان پکڑا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، ہر پاک بات جو اپنی زبان سے نکالو گے وہ صدقہ ہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات صحیح کرے، اچھی کہے یا خاموش رہے، ہر اچھی بات جو زبان سے نکلتی صدقہ ہے۔ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، اور ہر قدم جو وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو اٹھاتا ہے یہ صدقہ ہے۔ وَتُمِيتُ الْعَزَاءَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، اور راستے میں سے کوئی اذیت شے کو، اذیت بخش چیز کو دور کرتا ہے، کہیں روڑا پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ اور ہے، وہ ٹھوکر کھا جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی اندھا گزرے، اس کے لیے کوئی مصیبت ہو جائے، اس کو اگر ہٹاتے ہوئے چلے، یہ بھی دین کا وہی جامع تصور کے صدقہ جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں۔ صدقہ صرف یہ نہیں کالا بکرا لا کے ذبح کر کے وہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا، الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے ذوی القربہ، اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے ہوتا ہی دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے، سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں، انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا، یہ کر دیا تھا، ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہے، یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے گی، ان کی ہم جیسے مدد کریں، اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلے حق ان کا،
من اعطى للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ، اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو، اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اسے پہنچاؤ، حق بحقدار رسید، ذوی القربى والیتامى، جو بے سہارا رہ گئے، باپ کا سایہ نہ رہا، والمساکین، مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں، کم ہمت۔ آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورستھینیا، آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر نہیں سکتا، وہ ہے مسکین۔ اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت کے معنی بھی کمزوری، اور مسکنت کم ہمت، ہمت ختم ہو، تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحب ہے۔ وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائے تھی نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے، پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے، اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی۔ ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے یہاں سے اور میری جیب کھٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے۔ اکثر وہ بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر بھی آئے گا اس وقت سے، لیکن یہ کہ وہ اس سے